بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں گناہ نہیں ہوگا۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی اس کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کی گنجائش ہے؟ نمبر 1، بیمار آدمی۔ جو انسان سخت بیمار ہو تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی کون سی بیماریاں ہیں جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ ہم آپ کو بتا دیں، یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسے کسی کے سر میں درد ہو، کسی کو زکام ہو اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا ہو، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ وہ کون سی بیماری ہے جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے؟ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ اگر بھوکے پیاسے رہے تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ یاد رکھے کہ اسے ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوگی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ان کا فدیہ ادا کرے، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اگر ایسی عورت کو روزے رکھنے پر اس کو یا اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے گی، یعنی جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت حاملہ ہے اور اس کا ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، تو ایسی عورت کے لیے پھر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، زیادہ بوڑھا ہونا، یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو، جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ رہی ہو، تو ایسا شخص بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کر لے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے، تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5، جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل ہو چکا ہو اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا شخص روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 6، نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کا ماہانہ پیریڈ چل رہے ہیں، وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہے اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو، تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیا کہ 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا،
لیکن حیض و نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ رکھ لیتی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جو بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر میں ہونا۔ ایسا انسان جو حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم از کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بس اگر سفر آسان ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کے جان جانے کا خطرہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، تو اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنا لازم ہو جائے گی، اور اسے بعد میں اپنے وہ چھوڑے ہوئے روزے رکھنا ضرور پڑیں گے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہو، اسی طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت پڑ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کرے اور اس سے روزہ ضرور رکھوائے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔